الله أكبر الله أكبر. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ میری اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ماں کی گود سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے. ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر بھی ہے. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے اچھے ارکان میں سے ایک رکن ہے. میرے ساتھ جو معاملہ میری زندگی میں ہوتا ہے وہ میرے رب کے قضاء و قدر سے ہوتا ہے. میرے مالک نے میرا رزق، میری زندگی، میری موت، میری خوشی، میری غمی جو مجھے ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے اور اللہ کے علم میں ہے. اور جب بندے کو اس بات پر پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کی قضاء و قدر سے ہو رہا ہے، پھر مسائل کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو سہنا، حالات کا مقابلہ کرنا، پھر مصیبتوں پہ صبر کرنا، پھر اس کے اوپر اجر کی امید رکھنا، یہ مومن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سورۃ دہر میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے اس کی مخلوق میں. اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو رزق میں تنگی دے کے آزماتا ہے، کسی کو نعمت دے کے بھی آزماتا ہے. انسان کے نصیب اور اس کے حصے میں جو آزمائش اور جو ابتلاء آئی ہے وہ آ کے رہے گی. اب مومن کے لیے امتحان ہے، اگر اس امتحان کو، اس آزمائش کو، اس ابتلاء کو، اس بیماری کو، اس رزق کی تنگی کے معاملے کو، حالات کے ان پیش آنے والے واقعات کو اگر تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مصیبت اور اسی پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ پا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے اوپر اگر جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کی عاقبت اور اس کی آخرت کو مزید خراب کرنے کا باعث ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، ملے جلے پانی کو نطفے سے پیدا کیا ہے. نبتلیہ، اس کو آزمائیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا ہے، یا وہ شکر کرنے والا ہے یا وہ کفر کرنے والا ہے، نہ شکری کرنے. اب مومن آدمی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو اللہ کی تقدیر سمجھ کے قبول کرتا ہے اور پھر بھی اپنے اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کا
ساتھ شکریہ کا سلسلہ کٹتا نہیں ہے۔ جس کے سینے میں، جس کے دل میں ایمان ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتا ہے اس آزمائش کے بارے میں، تو پھر آزمائش کا مقابلہ کرنا بڑا آسان رہتا ہے اس کے، اور جو اس کی حکمت کو نہیں سمجھتا، جزا فدا کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، مجھے کیوں گھاٹا پڑ گیا، میرا بیٹا کیوں فوت ہو گیا، یہ کوئی عمر تھی اللہ مجھے پہلے فوت کر لیتا، یہ بچہ میرا فوت نہ ہوتا، یہ کیوں ہو گیا ہے، میرا باپ کو بھی رخصت ہو گیا ہے، یہ مجھے گھاٹا کیوں پڑ گیا ہے، میرا خروج کیوں لگ گیا ہے، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ نقصان کیوں ہو گیا، میری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی، مجھے بیماری کیوں لگ گئی، اس کے اوپر بہت پریشان ہوتا ہے اور مزید اپنے آپ کو بربادی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں، لیکن ایک شخص اس کے مقابلے میں کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں پھر بھی اللہ کا شکر گزار ہوں، میرے رب نے میری قسمت میں یہ بیماری لکھی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے مجھے یہ بیماری سے، شوگر سے، پریشر سے میں نماز تو پڑھ سکتا ہوں، میں تیرے ذکر تو کر سکتا ہوں، میں تیری عبادت تو کر سکتا ہوں، میں تیری تلاوت تو کر سکتا ہوں، میں تیری کتاب تو پڑھ سکتا ہوں، ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ تکلیف آنے پہ، مصیبت آنے پہ صبر کا اظہار کرتا ہے۔ جو نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، وہ اپنے ان مسائل کو اور ان تکلیفوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے۔ مجھے بخار بھی ہوا نا، نبی کریم جب کسی کو بخار ہوتا تھا نا تو یہ دعا کرتے تھے لا باس طہور انشاء، کوئی حرج نہیں، یہ تیری صفائی ہو رہی ہے، تیرے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو گناہوں سے پاک ہو رہا ہے۔ اس بخار سے اور بخار کی شدت برداشت کرنے سے جو آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، جسم میں درد محسوس کرتے ہیں، کپکپاہٹ محسوس کرتے ہیں، پورا جسم جو ہے نا وہ ان بندے کا درد کر رہا ہوتا ہے، وہ شخص کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے زندگی تو دی ہوئی ہے نا، مجھے زندگی تو باقی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس بخار کو اس کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسائل پہ صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، مشاکل پہ صبر کرنا، یہ ایک دم نہیں آئے گا، اس کا انسان کو اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا سیکھتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے، جو صبر کرنا سیکھتا ہے، تدریب اور مشق سے صبر آتا ہے، دل کو سمجھانے سے صبر آتا ہے، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ وما اوتی احد عطاء وهو خیر وعوسط الصبر، کسی شخص کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی انعام ملا ہے تو سب سے بہتر نعمت، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہتر نعمت ہے وہ صبر ہے۔ آپ گالی کو دیتے ہیں، آپ اس کے لیے صبر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں صبر کرتے ہیں، میرا اللہ مجھے اجر دے، شاید اس کی گالی دینے سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ کام بڑا مشکل ہے، برداشت نہیں ہوتی بندے سے، تو بندہ تو فوری جواب دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو تیار ہوتا ہے، لیکن کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کا حق چھینتا ہے، آپ کا مال چھینتا ہے، آپ کے گھر میں قبضہ کر لیا آپ نے، لیکن آپ اس مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ اس آزمائش میں مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، بیماری اور صحت کے حوالے سے پریشانی آئی ہے، 5 لاکھ روپیہ لے کے آپ لگا کے آئے اور کفیل نے آتے خروج لگا دیا، ہوا نہ کئی بڑے، وہ کافی سارے لوگ اس ٹینشن کے اندر وہاں روزانہ ہمیں 2-4 بندے ملتے ہیں اس طرح، ابھی تو قرضہ اتارنے والا پیچھے رہتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگ کے آئے تھے، دکان بیچ کے آئے تھے، بڑی داستان ہے ہر بندے کی، لیکن اگر وہ ان مسائل پہ صبر کا ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے
اس کی حکمت کیا ہے، شاید اس میں میرے لیے کوئی خیر کا پہلو ہو، شاید میرے لیے کوئی بہتری کا پہلو ہو، بندہ نہیں سمجھتا اس کی حکمت۔ کہتے ہیں قریب ہے کہ ایک چیز آپ پسند کرتے ہو اسے اور تمہارے لیے بری ہے، اور ایک چیز آپ نہ پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے، ہمیں نہیں لگتا۔ تو سب سے پہلا نقطہ، اگر آپ اس کا ثواب پانا چاہتے ہیں اور مصیبت کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، جو مصیبت آئی ہے میرے آپ کی بیماری کی صورت میں، نقصان کی صورت میں، جانی نقصان کی صورت میں، مالی نقصان کی صورت میں، اللہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آزمائیں گے اپنے بندوں کو، مومنوں کو آزماتا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ میں اگر مومن ہوں تو میرے آزمائش نہیں ہے، جس قدر آپ کا ایمان زیادہ ہوگا آپ کا آزمائش بھی اتنی بڑھے۔ دیکھیں آپ انبیاء کی زندگی کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں، کس قدر آزمائشیں آئیں ان کو، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، آگ میں جلنا پڑا، جانا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا فرعون کا، بیچا گیا یوسف علیہ السلام، بیماری ہے یوسف علیہ السلام کو، تو ایک نبی مجھے دکھائیں جس کی زندگی میں آزمائشیں نہ، اور کتنی کٹھن آزمائشیں تھی جن کا مقابلہ کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، فقر بھی آزمائش ہے، تنخواہ کا کم ہونا بھی آزمائش ہے، اخراجات کا پورے نہ ہونا بھی آزمائش ہے، پھلوں میں کمی کے ساتھ، مالوں میں کمی کے ساتھ، اللہ کہتے ہیں آزمائیں گے۔ لیکن بشارت کے لوگوں کے لیے صبر کریں، ان حالات میں اپنے مسائل کو لے کے رونا شروع کر لینا، روئے تو اپنے اللہ کے سامنے روئے، لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، اللہ میں تیرا پھر بھی شکر گزار ہوں۔ یہ ہے مومنوں کا ترجمہ، ایماندار لوگوں کا، اور یہ ہے صبر کرنے والوں کا طریقہ۔ وبشر الصابرین، اور بشارت اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، مسائل پہ صبر کرنے والے ان حالات میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کے یہاں مالی مسائل، معاشی مسائل بنے ہوئے ہیں، ہر تیسرا بندہ پریشان ہے، کاروباری حالات بھی پریشان ہے، اپنا کام کرنے والا پریشان ہے، کفیل ہے وہ بھی پریشان ہے، ملازم ہے وہ بھی پریشان ہے، لیکن ان پریشانی کے حالات میں اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اپنے خالق اور مالک سے جوڑے رکھنا اور اس کی طرف سے آنے والے مسائل پہ صبر کرنا، وہ مومن کا نام چیز ہے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، خوشخبری دیجیے ان مومنوں کو جن کو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، بیماری آتی ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، کوئی نقصان، کاروباری نقصان اسے ہوتا ہے تو کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے آزمائش آئی ہے تو عذاب کے لیے نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی میرے اوپر احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کاٹ چھانٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے، یہ میرا بندہ میرے اوپر کتنا سر، ورنہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بیماری 23 سال تک بیماری سے بچا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان انبیاء کی سیرت دیکھیں، یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں جن کو کاٹ دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، قتل کیا لوگوں نے، نبیوں کو قتل کیا، محشر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں فقر کے دن گزارے، 3 سال تک مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب کے اندر کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی حکمت کو پہچانیے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو کیوں آزماتا ہے، اللہ آپ پر ناراض نہیں ہے، اللہ آپ پر زیادتی نہیں کر رہا، اللہ ظلم نہیں کر رہا اپنے بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ حقیقت میں جب اللہ آزماتا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ میری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، اللہ مجھے
مجھے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، میرے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے۔ شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں جس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، یہ بیماری دے کے، تاکہ قیامت کے دن اللہ اس کی وجہ سے عذاب سے بچائے۔ میری کوئی کمی کوتاہی ہے جس کا مجھ سے دنیا ہی میں حساب لے لیا گیا ہے، مجھے آخرت میں اس کا حساب نہیں دینا۔ نبی کریم کا شرع گرامی ہے، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس سے اس کی طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اسمیٹ سے دوچار کیا ہے، اور یقیناً بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اللہ اس جہنم کی عذاب کی وجہ سے بجائے اگر دنیا میں مجھے کسی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا، میرے لیے وہ بہتر تھا اس عذاب سے۔ اس وقت یہ تمنا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوقة يشاقها اذا كفر الله بها من خطاياه۔ بخاری مسلم۔ مومن مسلمان آدمی کو کوئی تھکاوٹ بھی اگر ہے، جسم میں تھکاوٹ بھی اجر کا باعث بنتی ہے۔ ہائے جسم ٹوٹ گیا، ڈیوٹی کر کے سارے کھڑے ہوئے جب 4 بار ملتا ہے جسم درد کر رہا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، اپنے والدین کو کھلایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اور مجھے جو تھکاوٹ آئی ہے میں اس تھکاوٹ کے اوپر بھی میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور ایک واجب کو پورا کیا، اور یہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ۔ دونوں بندوں میں فرق ہے کہ وہ کہتا ہے ہائے جسم ٹوٹا ہوا ہے، بس اب دل چاہتا ہے کہ سو جاؤں، اور ایک کہتا ہے الحمدللہ اللہ میرے آنگن میں درد ہے ڈیوٹی کی وجہ سے، لیکن میں پھر بھی تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں، میں ٹھنڈی جگہ میں ڈیوٹی کر کے آیا، میں اے سی کمرے میں کر رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ لوگ تو فٹ پاتھ کے اوپر گرمی 12 بجے اینٹیں لگا رہے ہیں، کچھ بلدوریں اٹھا رہے ہیں، کچھ سڑک پہ کام کر رہے ہیں، کچھ وہ بجری والی گرم جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہے ہیں، گرم لوگ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جب بندہ یہ سوچ لے کہ میرے سے دوسرا بندہ مجھ سے کتنی مشقت سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، پھر اس کو شکر کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک تو مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، شاید مجھے شوگر میں پریشانی ہو، کمر درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو، اور بھائی اگر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ میرا اگر کندھا درد کر رہا ہے تو کچھ ایسے جن کا پورا بازو مفلول ہو چکا ہے۔ میری اگر آنکھ کی نظر تھوڑی سی کمزوری ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ دیکھنا بند کر گئی۔ مجھے اگر جھٹکا لگا ہے تو کچھ ایسے ہیں جن کو لگوا ہو چکا۔ میرے لیے مجھے اگر تکلیف آئی ہے تو کچھ مجھ سے آگے اگر چل کے دیکھیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، فارغ زدہ ہو چکے ہیں۔ جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو پھر اپنی مصیبت کو بھول جاتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے یہ دعا سکھائی ہے، جب کسی مصیبت زدہ بندے کو دیکھے تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے اس لیے بندہ معذور ہے، یہ چل نہیں سکتا، اس کے پاس کام نہیں، اس کے پاس جوتا نہیں، اس کے پاس لباس نہیں، اس کا ایک ہی لباس ہے، وہی لباس دھوتا اور پہنتا ہے، وہی لباس دھوتا اور پہنتا ہے۔ میرے پاس تو کئی لباس ہے، اس کی اولاد نہیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اور تو نے اپنی مخلوق میں سے کتنے لوگوں پر مجھے فوقیت دی اور فضیلت دی۔ اللہ میں نے تیرا ڈر دیکھ لیا، میں اپنے بچوں کو کما کھلا رہا ہوں، اللہ میرے پاس آسانی موجود ہے، اللہ میرے پاس اے سی موجود ہے، ورنہ کبھی ایک دن اے سی خراب ہو جائے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بجلی آپ کی کٹ جائے نا ایک دن، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ٹھنڈک اور روشنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بجلی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، جس سے میں شب و روز خراب ہوں۔
لیکن جب جاتی نہیں ہے نا تو مجھے اس کی قدر کا اندازہ، پاکستان انڈیا چھٹی کاٹ کے آتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم آتا ہے، ہم اور غم آتا ہے اور تکلیف آتی ہے اور پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی اگر لگتا ہے، کانٹا بھی لگتا ہے نا مسلمان کو رستے میں جاتے ہوئے، کانٹا بھی اگر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کفر اللہ بہا ختم خطایا ہو، اللہ تعالیٰ کانٹا لگنے سے بھی اس کے گناہوں کو، کانٹا کسی نے نہیں لگایا اس کو، اس کی غفلت سے لگا، اس کو نظر ہی نہیں آیا، پاؤں میں لگ گیا کانٹا، ہاتھ پہ کانٹا لگ گیا، کام کرتے ہوئے لگ گیا، روڑا اٹک گیا اس کے داخل کے ساتھ، چل رہا تھا اور آگے سے روڑا اٹک گیا، پاؤں لگ گیا اس کے کسی چیز کو، چارپائی کے در ٹوٹا اور چارپائی سے اس کا گھٹنا ٹکرا گیا، اس کے اوپر بھی کیا ملتا ہے جی؟ ہاں اگر گالیاں دینے شروع ہو گیا چارپائی کو اور گالیاں دینے لگ گیا ساتھی کو، اور اس نے جس نے چیز آگے رکھی تھی کہیں رستے میں اٹھا کر اس نے رکھ دی، اس کو برا کہنا شروع کر دیتے، ثواب ملے گا نہیں؟ کہیں ثواب ملے گا؟ مومن کو ان ساری تکلیفوں کے اوپر کہتے ہیں ہم یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو آنے والا کوئی مسئلہ لاحق ہو نا کہ کیا بنے گا، ٹیکس لگے گا، اتنا ٹیکس ہو جائے گا، جب 800 بن جائے گا تو پھر کیا بنے گا، یہ ہم ہوتا ہے۔ جو پریشانی آپ کے ذہن کے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ 2 سال بعد کیا بنے گا، فوج نہائی لگ جائے گا تو یہ تو اتنا فیس کون کرنے کفیل ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ سوچنا شروع کر دیں، اسے کہتے ہیں ہم۔ پریشانی آنے والے کسی پیش آمدہ آنے والے کسی مسائل اور مصیبت کو دیکھ کے یاد کر کے اپنے آپ کو پریشان کر لینا، اسے ہم کہتے ہیں۔ اور ایک حزن ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، غم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مصیبت آ چکی ہے نا، اس کے اوپر باپ فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا، آپ کا دل جو ہے نا اس کی وجہ سے پریشان ہے، اسے غم ہے۔ اور حزن یہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی آدمی کے ساتھ مسلسل وہ کیفیت باقی رہے تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ یہ پریشانی کی ساری صورتیں اللہ کی تکلیف کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ تکلیف کو مسلمان آپ کو تکلیف دیتا ہے نا، اذیت دیتا ہے، باتوں کے ذریعے بھی لوگ اذیت دیتے ہیں نا، کہتے ہیں زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کمان کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، تیر کا زخم اتنا وہ تو مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے نا وہ مندمل، آپ کو مجھے اور آپ کو اگر برا کہے گالی دے آپ صبر کرتے ہیں، ایک ہے آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں، فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں، آپ نے یہ بات کیوں کہی، اور ایک شخص کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، میرے اندر تو یہ نقص موجود نہیں ہے، میرے اندر تو یہ موجود نہیں ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، صبر کر لیتا ہے۔ تکلیف اذیت ہے نا، ذہنی اذیت دینا کسی تو اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب۔ ایک تو یہ ذہن میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں، میش کو آئی ہے اس سے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح البانی صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی بندے کو جب آزمائش دیتا ہے اور آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک وہ مصیبت اس کو آئی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے غیر اللہ سے نہیں جڑا، وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی غیر اللہ کو اس کے ٹلنے کی غیر اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہوگی اس غم کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا عجر ثواب اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، مسلسل آزمائش مومن آدمی کو آتی رہتی ہے، اس کے نفس میں بیماری کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، اذیت کے ساتھ، جملے سننے کے ساتھ، تکلیف سننے کے ساتھ، اس کے بچے کی وجہ سے آزمائش، اس کے مال کی وجہ سے آزمائش، حتیٰ یلقی اللہ وما علیہ من خطیئہ، جب مسلسل مصیبتوں کو اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، جب مسلسل مسائل کو برداشت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس کے خاطر میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا،
دے گا. کس وجہ سے؟ مسلسل مصائب کا صبر کرنے کی وجہ سے. اور ہے کچھ لوگ کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی باپ بیمار، ایک ہاسپٹل سے آیا دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تیسرا چلا گیا، کبھی ایک فوت پھر دوسرا فوت پھر تیسری فوت کی، کبھی بھائی بیمار، کبھی والدہ بیمار. لیکن مصیبت گھر سے نکلتی نہیں. لیکن اس موقع میں اگر یہ کہتا ہے میرے رب کی طرف سے میرے رب کا فیصلہ ہے اور اپنے اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ازمائش کو اس کے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں. حضرت سفیان کہتے ہیں لیس بفقیہ من لم یعد البلاء نعمۃ ورخاء مصیبۃ. وہ آدمی سمجھدار نہیں جو ازمائش کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا. ازمائش کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا. نعمت تب بنے گی جب اس کے اوپر صبر کرے گا اور اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا، تب یہ ازمائش بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نعمت. دوسری حکمت اس کی ہے، اس سے تو گناہ، پہلی حکمت اس سے گناہ چڑھتی، گناہ کا کفارہ کرتی. دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. یاد رکھیں اگر مجھے اور آپ کو ازمائش آتی ہے تو یہ ازمائش مالک الملک کی اپنے بندے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جزا فضا رکھتا ہے. اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو آپ اس کو برداشت کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ اس کو اس کی محبت کا اظہار کہہ سکتے ہیں. آپ اس کی تکلیفیں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مالک الملک کی بندے کے ساتھ محبت کی یہ دلیل ہے. اور جب کسی محبت کرنے والے کو اس کو محبوب تکلیف دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ڈانٹتا نہیں، اس کی محبت میں اس کو برداشت کرتا ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اذا احب اللہ قوما ابتلاهم. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ازمائش سے بچاتا ہے. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ازمائش سے دوچار کرتا ہے. فمن صبر فلہ الصبر ومن جزع فلہ الجز. جو صبر کرے گا اس کے لیے صبر ہے، اجر ہے. اور جو جزا فضا کرے گا تو اس کو پھر وہی جزا اور فضا اور پریشانی واویلا ہی اس کو ملے گا، اس کو اجر. اس لیے ایک مومن کو چاہیے. اور یہ بھی حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، رسول کریم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو مصیبت سے دوچار کرتے. کوئی نہ کوئی ازمائش اس کو آتی ہے اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے. اس شخص کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا نا تو وہ سمجھ لے کہ کبھی بخار ہوا ہی نہیں اس کو. یہ بھی سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش. کبھی اگر ہو گیا بخار، اس کو پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے محبت کی دلیل ہے. اور جب بندہ یہ سمجھ لے گا کہ میرے رب کی محبت ہے میرے ساتھ تو پھر اس کے اوپر شکر گزار رہے گا، نہ شکری واویلا نہیں کرے، بے صبری نہیں کرے گا. تیسری حکمت اس میں یہ ہے جب بندے کو مصیبت آتی ہے اللہ اس کے درجات کو بڑھاتا ہے. پہلا اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، دوسری یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اور تیسری اللہ اس کے درجات کو، اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے. اگر آپ جنت میں یہاں تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن آپ کو مصیبت آ گئی اور مصیبت پر صبر کیا تو مالک الملک آپ کا جنت کے اندر مقام اور مرتبہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر کریں. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يكون له عند الله منزلہ فما يبلغها بعمل. اللہ تعالیٰ کہ ہاں بندے کا ایک مقام ہوتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ اس مقام پر وہ نہیں پہنچ پاتا. فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياه. اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے بندے کو، اس کے پاس اتنا عمل نہیں ہے کہ اس مقام تک پہنچے، اللہ اس کو ازمائش سے دوچار کرتا ہے، مسلسل ازماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اس کو ملے یا تو عمل کے ساتھ حاصل کرے گا، عمل اس کے پاس اتنا نہیں ہے، مالک اس کو ازمائش سے دوچار کر کے وہ مقام اس کو عطا کرے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مصائب سے، مصیبتوں سے
اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے. قاضی شرح کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں انی لاصاب بالمصیبت فاحمد اللہ علیہ 4 مرات. جو مصیبت آتی ہے میں 4 مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس سے بڑی مصیبت ہے. مجھے اگر آپ کی گاڑی ٹکرا گئی ہے اور آپ کا 1000-1500 کا نقصان ہو گیا ہے، آپ اگر اسی کے اوپر سر پڑ کے بیٹھ جائیں اتنا نقصان 1500 کیسے بچاؤں گا؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹی. شکر ادا کریں آپ کی جان بچ گئی. اگر آپ گر گئے ہیں اور گرنے سے آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کے اوپر جزا فرنا کرنے کی بجائے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ میری جان نہیں، میری کہیں گردن یا سر پہ زمین پہ لگتا تو ایسی چوٹ لگ دی کہ کہیں جان ہی نہیں. کہتے ہیں میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں کیا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا. اسٹاپ پہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ گاڑی پہ چڑھنے کے لیے بندہ پوری ٹرائی کر رہا تھا کسی طرح اس میں چل رہا ہوں، ٹکراٹ اس کو دھکا دے رہا تھا کہ سیٹ نہیں ہے. اتفاق کی بات وہ گاڑی سے چلی گئی، لیکن غصہ بڑا، راز بڑا کہ مجھے چڑھ نہیں دیا. پچھلی گاڑی پہ چڑھا ہوا پہنچ گیا اور سبحان اللہ جب دیکھا تو آگے نہر تھی اور اس نہر کے اندر وہ گاڑی نہر کے اندر گر گئی اور بندے سائڈ ہو گیا. مالک الملک اس طرح بھی اپنے بندوں کو بچایا. یہاں بھی سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ مصری آدمی تھا، اس نے جہاز کے اوپر بحری جہاز کے اوپر سیٹ بک کروائی ہوئی تھی. اب اس کو کفیل سے زور لگا رہا تھا چھٹی لینے کے لیے، لیکن کفیل اس کو چھٹی نہیں دے رہا تھا. بڑا اس نے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا لیکن چھٹی اس کو نہ ملی. بڑا ناراض، کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، میں نہیں کام کروں گا. اس نے کہا چھٹی میں نے نہیں. اتفاق کی بات جس جہاز کی سیٹ بک کروائی تھی وہ پورا جہاز ڈوب گیا سمندر کے. پھر شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا تھا. بس کا اللہ تعالیٰ کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے ممکن ہے آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں، کسی مدینے میں جا رہے ہو، فوتگی میں جا رہے ہو، آپ کو چھٹی نہیں مل رہی. سمجھ آئی؟ آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ میرے لیے شاید یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے. شاید اس سے بڑی مصیبت آپ کو آنے والی تھی، اللہ اس سے بچانا چاہتا ہے کہ آپ کو چھٹی نہیں مل رہی. تو شکاری شرح کرتے ہیں کہ میں اللہ کے اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ مصیبت تو آئی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے. ابھی تو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے کہیں فالج نہیں ہو، ابھی تو چل سکتا ہوں کہ نہ چلنے کے لیے بیٹھ ہی رہے. ابھی تو آنکھیں دیکھتی ہے کہ بینائی چھین نہ جائے. ابھی تو زبان بولتی ہے کہیں لکوا نہ ہو جائے اور بالکل گونگل ہو جائے. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہتے ہیں وَإِذَا رَزَقَنِي الصَّبْرَ عَلَيْهَا وَأَحْمَدُ إِذَا رَزَقَنِي الصَّبْرَ. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صبر ادا کرتا ہے اس مصیبت پہ. میں ایک دوسری حمد اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق نصیب فرمایا. الحمدللہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق نصیب فرمایا. اور تیسری حمد اس پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کی توفیق نصیب فرمایا. یہ جملے اللہ کا شکریہ کرتا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکلا اور میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. اس کے اوپر مجھے اجر کی امید ہے. اور چوتھی حمد اس بات پر کرتا ہوں وَأَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا فِي دِينِي إِذْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي دِينِي کہ اللہ نے یہ آزمائش میرے جسم میں رکھی ہے، میرے مال میں رکھی ہے، میری اولاد میں رکھی ہے، میرے دین میں نہیں رکھی. آگے سمجھ؟ جسم، مال، دنیا یہ تو عارضی چیزیں ہیں. اگر کسی عادی آزمائش میں آ گئے جو دین کی آزمائش ہے، آپ کو سجدہ کرنا پڑ گیا کباب کسی کی محبت، یہ آزمائش کون سی ہے؟ یہ دین کی آزمائش ہے. آپ کی نماز چھوٹ گئی، یہ دین کی آزمائش ہے. فرض چھوٹتے ہیں، تلاوت چھوٹ گئی، یہ دین کی آزمائش ہے. کوئی نیک عمل چھوٹتا ہے، یہ دین کی آزمائش ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے جسمانی طور پہ تکلیف آئی ہے، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، لیکن میرے دین کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا. میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ نیک لوگوں کا طریقہ. یعنی ہمیں جو آزمائش اور مصیبت آتی ہے اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. اس کا مقصد تجھے عذاب دینا نہیں، تیرے گناہوں کو پاک، تجھے گناہوں سے پاک کرنا ہے.
اس کا مقصد تیرے ساتھ عداوت نہیں، تیرے ساتھ محبت ہے، اس کا مقصد تیرے درجات کو بلند کرنا ہے. قیامت کے دن جنت میں اللہ تیرے مقام کو اونچا کر دے گا. مومن جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے اور ان چیزوں کے اوپر ان کو دیکھتا ہے تو یقیناً وہ اس کو مسائل کو برداشت کرنا آسان ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں. کہتے ہیں اگلے ٹائم ان کو بیماری لگی اور ان کی ٹانگ کٹ گئی، اور پچھلے ٹائم ان کے گھوڑے نے ان کے بچے کو ٹانگ ماری اور بیٹا ہوا. کہتے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگر 4 اعضاء میں سے ایک عضو لیا، میرے 3 اعضاء تو سلامت ہیں، 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ ہیں. اگر ایک ٹانگ چلی بھی گئی تو میں اللہ کا پھر بھی شکر گزار ہوں کہ میرے پاس 1 ٹانگ تو ہے اور 2 ہاتھ تو ہیں. اور جس بیٹے کو گھوڑے نے ٹانگ ماری تھی وہ سب سے محبوب بیٹا تھا، سب سے پیارا بیٹا تھا. کہتے کوئی بات نہیں، اگر میرے مالک نے مجھ سے 1 بیٹا لے بھی لیا ہے تو میرے پاس 6 بیٹے دوسرے بھی تو ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرے باقی 6 بیٹے تھے. نیک لوگوں کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ ٹانگ بھی عطا کر دے گا اور جنت میں میرا بیٹا بھی عطا کر دے گا. کہتے ہیں چند دنوں کے بعد عروہ بن زبیر کو خلیفہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا، اور جب خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ اس بزرگ سے ملاقات کیجیے. خلیفہ نے کہا کہ اس بزرگ سے ملاقات کیجیے، اس سے پوچھیے تیری کیا کہانی ہے، تیرا قصہ کیا ہے. اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں ہاں بابا جی کیا قصہ ہے تمہارا، تمہاری کیا کہانی ہے. اور بزرگ بھی نابینا، آنکھوں کی بینائی ان کی چھن چکی تھی. ان سے سوال کیا اور پوچھا. کہنے لگا سر میرا معاملہ یہ ہے کہ اس وادی کے اندر سب سے امیر کبیر آدمی میں تھا، سب سے زیادہ مال والا، عیال والا، بال بچے والا، اس وادی کے اندر سب سے امیر آدمی میں تھا. میں امیر کبیر آدمی تھا، لیکن اچانک رات کو طوفان آیا، سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے میرا مال بھی سارا کا سارا چلا گیا، اور میری اولاد، بیوی، بچے سب کچھ وہاں سے چلا گیا. 1 اونٹ باقی بچا اور 1 چھوٹا سا بچہ. میں نے بچے کو اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہوا اور وادی سے اپنی جان بچا کے باہر نکل آیا. میرا سب کچھ چلا گیا اس وادی کے سیلاب کی وجہ سے. جب باہر نکلا کنارے پہ آیا، جان بچی، تو میرا اونٹ میرے ہاتھ سے اس کی رسی پھسلی اور دل پھسلی اور اونٹ بھی بھاگ گیا. جب اونٹ بھاگا تو میں اونٹ کے پیچھے دوڑا، اور جب اونٹ کے پیچھے دوڑا تو پیچھے دیکھا مجھے اپنے بچے کی چیخ سنائی دی. جب واپس میں ان کی چیخ سن کے بچے کی طرف آیا تو بچے کا سر بھیڑیے کے منہ میں تھا. بھیڑیے نے بچہ اٹھا لیا اور میرے پہنچتے اس نے بچے کی بوٹیاں کر دی، اس کے دانتوں میں اس کی بوٹیاں پھنسی ہوئی تھی. بچہ بھی چلا گیا. اور جب واپس جب دیکھا بچہ بھی چلا گیا تو پھر اونٹ کی طرف بھاگو کی طرف سواری ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ تو جاؤں، اونٹ پکڑوں جا کے. اور جب اونٹ کی طرف گیا تو اونٹ نے ٹانگ ماری اور میرے چہرے کا بھی اس نے ہڈیاں ساری پاس کر دی اور توڑ دی، اور میری بینائی بھی جاتی رہی. سمجھ گیا مصیبت کو، بندے کی مصیبت. اکیلا بچا شخص، اور وہ بھی بینائی کے ساتھ، بینائی چھیننے کے ساتھ اور چہرے کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی. ان سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے، پھر بھی تو اپنے اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آباد دل عطا کیا ہے اور ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے. سب کچھ چھیننے کے باوجود بھی میں اپنے اللہ کی ناشکری نہیں کرتا. میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہوں کہ میرا دل اس کی محبت سے آباد ہے اور میری زبان میں اس کا ذکر موجود ہے. میری زبان کو ذکر کر. ایک اور واقعہ ہے خلابہ کا واقعہ، وہ بھی اسی طرح جنگل بیاباں میں ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا اور وہاں ایک خیمے میں پڑا ہوا تھا. معذور تھا جسم سے، بچہ غلام اس کے پاس تھا، باہر سے اس کے لیے خوراک ڈھونڈ کے لاتا تھا. کہتے ہیں ایک خیمے سے اس کی آواز سنی، کچھ لوگ وہاں سے گزرے، جب اس کے پاس پوچھے تو کہنے لگے کیا حال ہے ذرا. کہتے ایک بچہ میری خدمت کر رہا تھا، وہ بھی باہر نکل گیا. جب اس بچے کو ڈھونڈنے گیا تو کہتے اس بچے کو بھی وہاں اس کی بوٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کو درندوں نے کھا لیا تھا. واپس پلٹا تو اس بابے کے پاس صحرا کے اندر جو ایک امید کی آخری کرن تھی وہ بھی ختم ہو گئی.
اس نے کہا کہ بابا اب تو تیرا کوئی یہاں نہ، کوئی جو بچہ تیری خدمت کرا تھا وہ بھی چلا گیا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میری زبان پہ بھی اللہ کا ذکر تو موجود ہے، میری زبان تو چلتی ہے، میں سے اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، صحت اور جوانی، مال اور دولت میرے آپ کے پاس موجود ہے، مجھے اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے اللہ کی بندگی میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر تدوم النعم، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ لا تنظروا إلى من أسفل منكم، اپنے سے لا تنظروا إلى من فوقكم انظروا إلى من هو أسفل منكم، اپنے سے نیچے والے بندے کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والے بندے کی طرف نہ دیکھو۔ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، جب تم اس اصول پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو عقیدت نہیں کرو گے، نعمت کی قدر کرو گے، نہ شکر نہیں کرو گے۔ اور شکر کا یہی طریقہ ہے کہ فرائض کی پابندی، شکر کا یہی طریقہ ہے کہ فرائض کی پابندی ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کا علم نہیں ہے، میرے جسم بھی صحیح سال ہے، میری آنکھیں بھی ٹھیک ہے، میری اولاد بھی ہے، میری بچی بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری رزق بھی مل رہا ہے، اور نہ پوچھیے ان کے پاس جن کے فاقوں سے گزرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا گزارا کرتے ہیں، صبح شام کی روٹی جا کے مانگتے لوگوں کے پاس، میں اور آپ کو کچھ بہتر آتا، مجھے تو اپنا سر سجدے سے اٹھانا ہی چاہیے تھا۔ نماز کی پابندی کی، شکر کی سب سے پہلی صورت نماز ہے، شکر کی سب سے پہلی صورت نماز ہے، اس میں سب سے 5 وقت کی پابندی کیجیے اور ان آنے والے مسائل کے اوپر صبر کیجیے اور اللہ کا شکر گزار۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو